بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصہ اصحاب الفیل ہاتھی والوں کا ہے جس کا ذکر سورہ فیل میں آیا ہے۔ یہ واقعہ ایک بڑی نصیحت ہے کہ جب انسان اپنی طاقت اور غرور میں اللہ کے مقابلے پر آتا ہے تو اس کا انجام بھیانک ہوتا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اسلامک تھاٹ آفیشیل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کے دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ یہ واقعہ 570 عیسوی میں پیش آیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال کا ہے۔ اس وقت یمن کا حکمران ابرہہ تھا جو حبشی بادشاہ نجاشی کا گورنر تھا۔ ابرہہ نے یمن میں ایک عظیم الشان گرجا القلیس تعمیر کروایا تاکہ لوگ خانہ کعبہ مکہ جانے کے بجائے اس کی عبادت کریں، لیکن جب عربوں نے اس کی عزت نہیں کی تو وہ غصے اور غرور میں آ گیا اور اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابرہہ نے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس میں ہاتھی بھی شامل تھے اور سب سے بڑا ہاتھی محمود تھا۔ وہ اپنی طاقت کے زعم میں مکہ کی طرف بڑھا تاکہ بیت اللہ کو گرا دے۔ جب ابرہہ مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ کے سردار عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابرہہ سے ملے۔ ابرہہ نے کہا، میں تمہارے خدا کے گھر کو گرانے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ الفاظ عبد المطلب کا اللہ پر توکل ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد اور اصحاب الفیل کی ہلاکت۔ ابرہہ کا لشکر جیسے ہی مکہ میں داخل ہونے لگا تو اللہ نے ابابیلو چھوٹے پرندے کا جھنڈ بھیجا۔ یہ پرندہ اپنے پنجوں اور چونچ میں آگ کے پتھر لیے ہوئے تھے۔ یہ پتھر ہر فوجی پر آگ برساتے گئے اور پوری فوج تباہ ہو گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر کنکر برساتے تھے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ، تو ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ابرہہ شدید بیمار ہو گیا اور اس کا جسم گلنے لگا۔ وہ یمن واپس پہنچا لیکن راستے میں ہی ہلاک ہو گیا۔ طاقت اور غرور کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ کا گھر ہو یا اس کے دین کا معاملہ، اللہ خود حفاظت فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے مقابلے پر آتے ہیں وہ ذلت اور بربادی کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ کا نظام کسی بھی ظالم اور متکبر کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن میں سورہ فیل میں 5 مختصر مگر پرزور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کی فوج کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے، مگر بعض مورخین نے کچھ تفصیلات بھی بیان کیے ہیں۔ جب ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہاتھی محمود جو ابرہہ کا سب سے بڑا اور طاقتور ہاتھی تھا، جب بھی مکہ کی طرف چلانے کی کوشش کی جاتی وہ زمین پر بیٹھ جاتا، لیکن جب اسے یمن یا کسی اور طرف موڑا جاتا تو فوراً چلنے لگتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی تھی کہ اللہ کے گھر کی طرف بڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پھر اللہ نے اپنے لشکر پرندوں کو بھیجا جنہوں نے ایسا عذاب برسایا جس نے پوری فوج کو تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ نہ صرف ابرہہ اور اس کے لشکر کے لیے تباہ کن ثابت ہوا بلکہ اس کا عرب معاشرے پر ایک گہرا اثر بھی پڑا۔ پورے عرب میں یہ واقعہ پھیل گیا کہ اللہ نے خود اپنے گھر کی حفاظت کی۔ عرب قبائل پہلے بھی خانہ کعبہ کی عزت کرتے تھے، مگر اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ واقعہ اللہ کا مقدس گھر ہے۔ چونکہ قریش خانہ کعبہ کی محافظ تھے تو ان کی عزت و وقار اور زیادہ بڑھ گیا۔ مختلف قبیلے قریش کو عزت دینے لگے
और उन पर भरोसा करने लगे। इसी वजह से कुरैश को तिजारत में बड़ी सहूलत मिली, जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरह कुरैश में किया है, यह कि वह कुरैश को मानूस कर दे उनके जाड़े और गर्मी के सफ़र को, तो उन्हें चाहिए कि वह उस घर के रब की इबादत करे जिसने उन्हें भूख में खाना दिया और खौफ से अमन बख्शा। अरबों में यह बात मशहूर हो गई कि इस साल कोई बड़ी शख्सियत पैदा होने वाली है, और हकीकत भी यही थी कि इस साल 570 ईस्वी में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वाक़ये ने गोया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए ज़मीं हमवार कर दी। यह वाक़या हमें बहुत सी अहम नसीहतें देता है। चाहे कोई कितना ही ताकतवर हो, अल्लाह की हुक्म के बगैर वह कुछ नहीं कर सकता। अहले मक्का बेबस थी, मगर अल्लाह ने खुद अपनी कुदरत से अपनी निशानी जाहिर की। ताकत और गुरूर हमेशा नहीं रहता। अबरहा को अपनी ताकत पर नाज था, मगर चंद छोटे परिंदे उसके लिए मौत बन गए। अल्लाह के घर की इज्जत हमेशा बाकी रहेगी। आज तक खाना काबा सलामत है, जबकि दुनिया की कई बड़ी इमारतें मिट्टी में मिल गई। यह वाक़या न सिर्फ खाना काबा की हिफाजत के लिए था, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का पेश खीमा भी था। अस्हाबुल फील का वाक़या सिर्फ एक तारीख़ी किस्सा नहीं, बल्कि एक अदीम सबक है। यह हमें याद दिलाता है कि ताकत, माल और मंसूबे कुछ नहीं होते जब तक अल्लाह की रज़ा शामिल न हो। अबरहा अपनी ताकत पर गुरूर करके तबाह हो गया, जबकि मक्का के लोग अल्लाह पर तवक्कल करके सुरखरू हुए। यही उसूल आज भी हमारे जिंदगियों पर लागू होता है। अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें, अपने गुरूर को ख़त्म करें और उसके हुक्म के मुताबिक चले, तो कोई भी मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। ऐसे ही इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर कोई गलती हुई हो तो कमेंट में हमारी इस्लाह ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।